شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانی آفیشیل۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ ڈراؤنی کہانی لے کر آئی ہوں جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ یہ خوفناک کہانی راشدہ شیئر کر رہی ہیں۔ راشدہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ احمدہ نگر کے رہنے والے ہیں۔ پہلے ہم لوگ اس سے آگے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ جو کہانی آج آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں یہ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں پر ہم لوگوں کے دادا جی کے دور کی ایک حویلی بھی تھی۔ اس حویلی کے ابھی وراثتی حصے نہیں ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کے بڑے بزرگوں میں اکثر لڑائی رہتی تھی اور اس حویلی میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ حویلی جو تھی ہم لوگوں کے گھروں کے پاس ہی تھی۔ اکثر اس حویلی سے ہمیں رات کے وقت آوازیں بھی آیا کرتی تھیں، لیکن ہم لوگ اس چیز کو اگنور کر دیتے تھے کہ خالی جگہ ہے تو شاید وہاں پر جیسے آس پاس لوگ رہتے ہیں، گزرتے ہیں تو وہ آوازیں ہوتی ہوں گی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بہت زیادہ پرسرار اور ویران رہنے لگ گئی۔ اس کو دیکھ کر ایک عجیب سی وحشت محسوس ہوتی تھی۔ ہمیں گاؤں کے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ رات کو آپ لوگوں کی حویلی کے باہر ایک عورت بیٹھی رہتی ہے۔ اس عورت کا لباس ایسا ہوتا ہے جس طرح سے چولستان کے لوگ لباس پہنتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ عجیب و غریب عورت ہے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتی، حویلی کے دروازے کے آگے بیٹھی رہتی ہے۔ کیا وہ آپ لوگوں کی کوئی ملازمہ ہے یا آپ لوگوں کی کوئی رشتہ دار ہے جو وہاں پر بیٹھی رہتی ہے؟ جب ہم لوگوں نے یہ بات سنی ہمیں یہ بات بہت عجیب لگی، کیونکہ ہم لوگ حویلی کی طرف کبھی جاتے ہی نہیں تھے، حویلی بند ہی رہتی تھی۔ تقریباً ابھی بھی وہ حویلی پچھلے 20 برس سے بند ہی تھی، کیونکہ اس حویلی کو لے کر بہت سے عدالتی مسئلے بنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اس حویلی میں ابھی کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ خود جا کر دیکھیں گے بھلا وہاں پر کون ہوتا ہے۔ آج شام ہم لوگوں نے حویلی کی طرف جانا تھا۔ موسم خراب تھا اور بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ ہم لوگ بارش رکنے کا انتظار کر رہے تھے، گرمیوں کا موسم تھا۔ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں اوپر سے جا کر دیکھتی ہوں، حویلی وہاں سے صاف دکھائی دیتی ہے، تو چلو اوپر جاتی ہوں اور جا کر دیکھتی ہوں بھلا کون عورت ہے جو وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے اور لوگوں کو نظر آتی ہے۔ جیسے میں ہم لوگوں کی چھت کے اوپر گئی، حویلی والی طرف جب میں گئی تو میں اپنی چھت سے حویلی کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، حویلی بالکل سامنے تھی۔ ہم لوگوں نے حویلی کے دروازے کے اوپر لائٹ لگوائی ہوئی تھی کہ وہاں پر اگر کوئی اس میں گھسنے کی کوشش کرے، اندر جانے کی، تو ہمیں پتہ تو ہو۔ اکثر چوکیدار بھی وہاں کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ گاؤں کے لوگوں کی جو شکایت تھی اس کے مطابق میں نے کافی کوشش کی کہ ہمیں کوئی نظر آ جائے، لیکن وہاں پر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی میں چھت سے واپس آنے ہی لگی تھی، رات 10 بجے کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسے لگا جس طرح سے کوئی عورت جیسے دور بولتی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کیا یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ جیسے فضا میں ایک آواز گونجتی ہے، کسی کے کوئی لفظ گونجتے ہیں۔ جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دوبارہ دیکھا، حویلی کے دروازے کے آگے کوئی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بیٹھے دیکھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن واضح وہ سامنے لائٹ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی نیچے آئی اور یہ بات آ کر میں نے اپنے ابو کو بتائی۔ میرے بھائی جو تھے وہ کسی کام سے شہر گئے ہوئے تھے، 2 بھائی تھے میرے اور ہم لوگ 2 ہی بہنیں تھیں۔ میں نے اپنی بہن کو بھی یہ بات بتائی۔ میں اور میری بہن بھاگتی ہوئی چھت پر آئیں۔ ہم لوگوں نے دیکھا وہ عورت بالکل ہم لوگوں کی حویلی کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ ابو نے کہا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں، پوچھ کر آتا ہوں بھلا وہ کون عورت ہے کون نہیں۔ جیسے ہی ابو اپنے گھر سے باہر نکلے اور حویلی کی طرف جا رہے تھے، ہم لوگ ابو کو جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگ اوپر سے اس عورت کو بھی بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی ابو ابھی گھر سے تھوڑا ہی آگے نکلے، وہ اٹھی اور حویلی کی دیوار کی جانب دوسری طرف چلی گئی۔ ہم لوگوں نے اوپر سے ابو کو بتایا کہ ابھی وہ حویلی کی دوسری طرف گئی، آپ ادھر سے جا کر دیکھیں۔ ابو بھاگتے ہوئے اس طرف گئے، حویلی کی دوسری طرف گئے، چاروں طرف سے وہ چکر لگا کر آگے، کہیں اس عورت کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ عورت کہاں گئی، کہاں غائب ہو گئی، کچھ پتہ نہیں تھا، وہ کہیں دکھائی نہیں دی۔
ابو بڑے پریشان. ابو نے ہمیں بتایا، راستے میں آتے ہوئے بتایا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. میری بہن نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا. اب ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کون ہے جو اس طرح سے آ کر بیٹھتی ہے. میں نے اور میری بہن نے یہ ڈیسائیڈ کیا کل اگر ہمیں یہ نظر آئی تو ہم لوگ خود جا کر دیکھیں گی بھلا یہ عورت ہے کون. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی کریں گے. اگلے دن مغرب کے بعد ہی میں اور میری بہن ہم لوگ اکثر باہر جایا کرتے تھے. گاؤں تھا، وہاں پر ہم لوگوں کی کزنیں بھی تھیں، سہیلیاں بھی تھیں، تو ہم لوگ ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے. ہم نے امی ابو سے جھوٹ بولا کہ ہم لوگ اپنی کزن کے گھر جا رہے ہیں، اور ہم لوگ جا دراصل حویلی کی طرف رہے تھے. حویلی تھی تو ہم لوگوں کے گھروں کے سامنے ہی، لیکن حویلی میں اور ہمارے گھروں میں کچھ گیپ بھی تھا. جب ہم لوگ حویلی کی طرف جا رہے تھے، مغرب تھی، اور مغرب کے وقت بھی وہاں پر سناٹا ہو جاتا تھا. بہت کم لوگ اس طرف آتے تھے کیونکہ حویلی تھوڑی ہٹ کر بنی ہوئی تھی، اور اس حویلی کے چاروں طرف ہم لوگوں کی ہی رقبہ زمین سب ہم لوگوں کی اپنی ہی تھی، اس لیے وہاں پر زیادہ تر لوگ نہیں جاتے تھے. ہم لوگ جب حویلی کے پاس پہنچے، لائٹ جل رہی تھی، حویلی بہت زیادہ پرسرار لگ رہی تھی، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ہم لوگ چلتی چلتی حویلی کی پچھلی سائڈ پر بھی گئے، وہاں پر بھی ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا. تبھی حویلی کے اندر سے ہمیں ایک عورت کی آوازیں آنے لگ گئیں. ایسے لگ رہا تھا کہ وہ عورت بہت اونچی آواز میں بول رہی ہے، جس طرح سے کوئی بڑا کسی کو ڈانٹتا ہے، یعنی امی اگر ہمیں ڈانٹے یا کوئی بڑا ہمیں اس طرح سے ڈانٹے، ایسی اس کی آوازیں تھیں. ہم لوگوں نے باقاعدہ وہ آوازیں سنی. حویلی کی دیواریں بہت اونچی تھیں، ہم لوگ جھانک کر دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن ہم لوگوں نے وہ آوازیں سنی. بہت زیادہ کلیئر آوازیں آ رہی تھیں، اور غصے کی آوازیں تھیں، جیسے پتہ نہیں وہ ہمیں وہ ڈانٹ رہی تھی یا ایسے، کیونکہ صرف ایک اس عورت کی ہی آوازیں تھیں. تبھی ہم لوگ چلتے چلتے حویلی کے بالکل باہر آ گئے، یعنی فرنٹ پر آ گئے. وہاں پر بالکل خاموشی تھی. حویلی کی بیک سائڈ پر جاتے تھے تو آوازیں آتی تھیں. ہم لوگ اپنے گھر واپس آ گئے. ہم لوگ کافی زیادہ ڈری ہوئی تھیں. ہم لوگوں نے یہ بات آ کر گھر والوں کو بتائی. امی ابو نے ہمیں ڈانٹا کہ تم لوگ کیوں اس طرف اکیلی گئی ہو. مغرب کے بعد اکثر اس سائڈ پر بہت زیادہ بڑے بڑے کتے بھی آ جایا کرتے تھے، تو کافی زیادہ لوگ ڈرتے تھے اس طرف جانے سے، کیونکہ اس کی بیک سائڈ پر سارے کھیت کھلیان اور ویرانے تھے. لیکن ہم لوگوں نے اس کی آوازیں سنی. امی نے ہمیں کہا کہ دوبارہ تم لوگوں نے شام کے وقت اس حویلی کی طرف نہیں جانا، تمہارے ابو خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہاں پر کیا ہے اور کیا نہیں. میرے بھائی جو تھے ان لوگوں نے بھی آج واپس آ جانا تھا، لیکن ابھی تک وہ گھر واپس نہیں آئے تھے. رات 8 ساڑھے 8 بجے ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور ہم دونوں بہنیں چھت کے اوپر چلی گئیں. آج ہم لوگ پھر اس کو دیکھنا چاہتے تھے. جیسے ہی ہم لوگ ابھی حویلی کے دروازے کی طرف دیکھ ہی رہی تھیں، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. دیکھتے ہی دیکھتے ایک دم سے وہ عورت نمودار ہو گئی. ہم لوگوں نے خود اس عورت کو دیکھا وہاں پر. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئیں. آج وہ عورت بیٹھی نہیں کھڑی ہوئی تھی، اور وہ چلتی چلتی ہم لوگوں کے گھر کی طرف آ رہی تھی. بہت عجیب و غریب لباس تھا، جیسے کوئی پرانے دور کا لباس ہوتا ہے، یا جیسے کوئی صحرا کے علاقے میں، جیسے چولستان کے علاقے کے لوگ وہ ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں اور ہاتھوں میں بڑی بڑی وہ سفید کلر کی چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں، وہی اس کا گیٹ اپ تھا. ایک آنکھ بہت زیادہ واضح نظر آ رہی تھی کیونکہ وہ بہت زیادہ قریب آ گئی تھی ہمارے. سفید کلر کی ایک آنکھ، پتہ نہیں دوسری آنکھ اس کی تھی یا نہیں، بس یہ منظر دیکھنے کی دیر تھی. ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے اور چیخیں مارتے ہوئے نیچے بھاگیں کہ وہ ہمارے گھر کی طرف آ گئی ہے. امی باہر بھاگی، ابو باہر بھاگے. باہر جا کر دیکھا تو دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا. ہم لوگ ابھی وہاں پر باہر اپنے گھر کے باہر ہی تھے کہ میرے بھائی بھی آ گئے. ان لوگوں نے جب سب لوگوں کو گھر کے باہر دیکھا، وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے، باہر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں سب. ہم لوگوں نے بتایا کہ ایسے ایسے گاؤں کے لوگوں نے یہ بات کی ہے، اور ایک عورت باقاعدہ ہم لوگوں نے خود بھی دیکھی ہے، اس کی آوازیں بھی سنی ہے. بہت ڈراؤنی عورت ہے، اور آج وہ چلتی چلتی ہم لوگوں کے گھر کی طرف بھی آ رہی تھی. میرے بھائی جو تھے وہ لوگ بھاگتے ہوئے حویلی کی طرف گئے. وہاں پر انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا. ان لوگوں نے بھی حویلی کے اندر سے آوازیں سنی، کسی عورت کے چلانے کی، کسی عورت کے کچھ بولنے کی. تبھی میرے بھائی جو تھے وہ سیدھے تایا ابو کے گھر گئے. تایا ابو کا گھر ہم لوگوں کے گھر سے دور تھا، اور حویلی کی جو چابیاں تھیں وہ تایا ابو کے پاس ہی تھی، کیونکہ دادا جی ان کے گھر میں ہی رہتے تھے. دادا جی بہت زیادہ بیمار تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے. اور دادا جی کے جو بڑے بھائی تھے، دادا جی اور ان کے بڑے بھائی میں ہی یہ ڈسپیوٹ تھا کہ یہ حویلی کس کو ملے گی زیادہ. یہ سارا ان کا یہی جھگڑا چل رہا تھا.
جب دادا جی کو بھی پتہ چلا تو دادا جی نے منع کیا کہ نہیں حویلی میں نہ جاؤ، کیونکہ وہاں پر اس دور میں بھی جب وہ ینگ ہوا کرتے تھے تب بھی وہاں پر کچھ حویلی کا حصہ سیب زدہ تھا، وہاں پر جنات تھے، تو تم لوگ مت جاؤ۔ لیکن تایا ابو نے کہا کہ نہیں، دیکھنا ضروری ہے، کہیں کوئی حویلی میں چھپ نہ گیا ہو، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ تایا ابو لوگ بھی آگے، ہم لوگ بھی تھے، چابیاں ان کے پاس تھیں۔ جب ہم لوگ سب مل کر اس حویلی کی طرف گئے، حویلی کا دروازہ کھولا، بہت عرصے کے بعد حویلی کا دروازہ آج کھلا تھا۔ جب حویلی کے اندر گئے، حویلی بہت زیادہ بسیدہ، بہت زیادہ پرانی تھی، جگہ جگہ پر درخت اور جھاڑیاں تھیں اور عجیب و غریب طرح کی ہڈیاں تھیں وہاں پر، پتہ نہیں وہ کن جانوروں کی تھیں، بلیوں کے ڈھانچے تھے۔ وہ حویلی کم اور بھوت بنگلہ زیادہ لگ رہی تھی، ہم لوگ بہت ڈر بھی رہے تھے۔ وہاں کی لائٹس آن کی، جیسے حویلی کا اندر جانے والا مین دروازہ کھولا، جب اندر داخل ہوئے تو بہت بھیانک منظر تھا۔ فرش کے اوپر بہت زمانوں کی مٹی کی تہہ جمی ہوئی تھی اور اس کے اوپر بہت بھیانک پیروں کے نشان تھے۔ وہ پیر اتنے لمبے تھے کہ شاید انسانی بازو اگر دو ملائے جائیں تو وہ ایک پاؤں بنتا ہوگا۔ ایک پاؤں اس کونے میں، ایک پاؤں اس کونے میں۔ حویلی کافی زیادہ بڑی تھی، دیواروں کے اوپر بھی ان پیروں کے نشان تھے۔ بھلا کوئی چھت کے اوپر اور دیواروں کے اوپر کیسے چڑھ سکتا ہے؟ دیواروں کے اوپر جو پاؤں کے نشان تھے وہ اتنے لمبے نہیں تھے، لیکن فرش کے اوپر جو پیروں کے نشان تھے وہ بہت زیادہ لمبے تھے، یہاں تک کہ وہ پیروں کے نشان چھت کے اوپر بھی لگے ہوئے تھے، یعنی جہاں پر پنکھے لگے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ ڈر گئے۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ یہاں پر جنات کا ہی ماجرا ہے، وہ جو کوئی بھی مخلوق ہے، وہ کوئی چڑیل ہے، آفت ہے، جنات ہے، جنی ہے، جو بھی ہے یہ وہی ہے۔ تبھی ایک دم سے حویلی کے اوپر والے حصے سے ایسی آوازیں آنے لگ گئیں جس طرح سے ایک کمرے کے دروازے کو کوئی زور زور سے کھٹکھٹا رہا ہے۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ تایا ابو نے کہا کہ اوپر چل کے دیکھتے ہیں۔ ابو نے کہا کہ نہیں، اوپر نہیں جاتے، یہ جو پیروں کے نشان ہم نے دیکھے ہیں یہاں پر ماجرا کچھ اور ہے، یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیروں کے نشان بھی عجیب تھے اور انگلیوں کا سٹائل بھی عجیب تھا۔ ہم لوگ سارے وہاں سے واپس آ گئے، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ اگلے دن میرے ابو اور تایا ابو جو تھے وہ گاؤں کے ایک شاہ صاحب تھے، ان کو لے کر آئے اور ان سے یہ کہا کہ ہم لوگوں کی حویلی میں یہ مسئلہ ہے، لوگوں کو بھی یہ نظر آئی ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، آپ ذرا آ کر دیکھیں۔ جیسے وہ حویلی کے پریمیسز میں آئے، وہاں پر پہنچے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ساری جگہ ہی آج سیب زدہ ہے، یہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں، آپ کی حویلی میں بھی جنات ہی ہوں گے۔ حویلی کھولی گئی اور شاہ صاحب جب اس حویلی کے اندر گئے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حویلی قدیم عرصے سے بند ہے، یہاں پر پہلے بھی جنات تھے، لیکن اس کو آپ لوگوں نے جب ویران چھوڑ دیا تو وہ جنات یہاں پر قبیلوں کے قبیلے اور خاندانوں کے خاندان آباد ہیں۔ یہ وہی جنات ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں، اور جو مخلوق آپ لوگ دیکھتے ہیں جو باہر آپ کے گھر کے بیٹھی ہوتی ہے وہ بھی ایک جنی ہے، اور یہ یہاں سے شکار کرتے ہیں، جانوروں کو پکڑتے ہیں، ان کا بس چلے تو یہ انسانوں کو بھی کھا جاتے ہیں، کیونکہ ابھی یہ اپنا آپ جو شکار ہے وہ جانوروں کو بنا رہے ہیں، اس کے بعد انسانوں کا بھی یہ شکار کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ اس حویلی میں آپ لوگ رہنے کے بارے میں مت سوچیں، یہاں پر جنات اس حد تک ہے کہ ان کو نکالنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہو تو یہ یہاں سے جا سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ان کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی تو یہ آپ کے گھروں کے گھر برباد کر دیں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جنات کی وہ قسم ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے، اور اگر یہ ایک جگہ پر اپنا بسیرا کر لیں تو پھر یہ وہاں سے نہیں جاتے، انسانوں کو جانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد دادا جی کی وہ حویلی ایک کھنڈر ہی بن کے رہ گئی، ان کی وہ لڑائیاں جھگڑے وہیں پر رہ گئے، کیونکہ اس حویلی میں اب جانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ دادا جی اکثر بتایا کرتے تھے کہ جب وہ لوگ اس حویلی میں رہتے تھے تب بھی ان کو اکثر ایک پرچھائی دکھائی دیتی تھی، ایک عورت، اکثر دادی اماں کہتی تھی کہ مجھے اس گھر میں چلتی پھرتی ایک عورت نظر آتی ہے، کبھی وہ گھر والوں کے روپ میں بھی نظر آتی تھی، لیکن اب اس کا بسیرا اس حد تک ہو گیا تھا کہ وہ حویلی کے باہر بھی نظر آنے لگی، رات بھر وہاں سے آوازیں گونجتی تھیں۔ دادا جی یہ بھی کہتے تھے کہ جب ان لوگوں نے اس حویلی کو چھوڑا تھا اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہاں پر آج سیب تھے، اسی لیے ان لوگوں نے یہ لڑائی کا بہانہ بنایا ہوا تھا کہ ان کی نسلیں، ان کے بیٹے ان حویلیوں میں نہ جائیں۔ دادا جی اور ان کے بڑے بھائی کو بھی پتا تھا کہ یہ حویلی آج سیب زدہ ہے، جب ہم لوگ وہاں پر نہیں رہ سکے تو ہمارے بچے کیسے رہیں گے، اس لیے ان لوگوں نے سب کے دلوں میں یہی ڈر ڈالا ہوا تھا کہ یہ
ایک لڑائی جھگڑے والی جگہ ہے، یہ جائیداد ایسی ہے جس میں لڑائی جھگڑا ہے، تو یہاں پر بھی کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ اس کے پیچھے جو اصل وجہ تھی وہ جنات تھے، وہ جنات جو اس حویلی پر قابض ہو چکے تھے۔ دادا جی نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں پر انہوں نے جنات کی شادی بھی دیکھی تھی، ان کی ہی حویلی کے پچھلے حصے میں رات کے وقت ایسے جشن منایا جا رہا تھا جیسے باقاعدہ شادی کا ماحول ہوتا ہے۔ پلک جھپکتے وہ سب غائب ہو گیا۔ جب وہ لوگ جاگے تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، جبکہ اس سے پہلے کھانے پکنے، ڈھول بجنے کی باقاعدہ آوازیں تک سنائی دے رہی تھیں۔ وہاں پر بے تحاشا جنات تھے۔ یہ ایک سٹوری تھی ہم لوگوں کی آبائی حویلی کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ راشدہ آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinmir57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز آفیشیل پر میں کل سٹوری آن ایئر کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا اینڈ سبسکرائب کریے گا۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھا کریں، اپنے پیرنٹس کا بہت خیال رکھا کریں، ان کی دعائیں لیا کریں، ان کی عزت کیا کریں، بزرگوں کا خیال رکھا کریں۔ باہر بھی کسی بزرگ کو دیکھتے ہیں تو ان کا بھی خیال کیا کریں اور ان کی عزت کیا کریں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔